أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فصل. تاء التانيث الساكنة وهي تلحق الماضي لتدل على تانيث ما أسند إليه الفعل، نحو ضربت هند، وعرفت مواضع وجوب إلحاقها. وإذا لاقيها ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر، لأن الساكن إذا حرك بالكسر، نحو قد قامت الصلاة. وحركتها لا توجب رد ما حذف لأجل سكونها، ولا يقال رمت المرأة، لأن حركتها عارضية لدفع التقاء الساكنين. وقولهم المرأتان رماتا ضعيف. آج ہم اس بحث میں آج اس جلسے میں تائے تانیث ساکنہ کی بحث کو بیان کریں گے، اور سب سے پہلے مصنف اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تا ماضی کو لاحق ہوتی ہے، ماضی کے ساتھ متصل ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دلالت کرے کہ وہ چیز کہ جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے وہ مؤنث ہے، جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے اس کی تانیث پر دلالت کرے. جیسے غربت ہندن، کہ یہاں پر تا کو ضربت کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہند کی تانیث پر دلالت، کیونکہ فعل کا اسناد ہند کی طرف کیا گیا ہے. ہم فاعل کی بحث میں جان چکے ہیں کہ کہاں پر تا کو لگانا، متصل کرنا، لاحق کرنا اس کا مناسب ہے، کہاں پر اولویت رکھتا ہے، اور کہاں پر اس کو فعل سے جدا کرنا، یعنی فعل کو مذکر ذکر کرنا اولویت رکھتا ہے. لذا مصنف فرماتے ہیں اگر کوئی یہاں چاہے کہ ان مقامات کو پرکھے جانے تو وہ اسی بحث کی طرف رجوع کرے. اب اگر اس تا کے ساتھ اس کے بعد کوئی ساکن ملاقات کرے تو پھر ضروری ہے کہ اس تا کو متحرک کیا جائے، اس کو حرکت دی جائے. اب حرکت میں کون سی حرکت دی جائے گی؟ تو اس میں کسرہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قانون ہے الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن جب اسے حرکت دی جائے گی تو حرکت میں اسے کسرہ دیا جائے گا. جیسے قد قامت الصلاۃ، یہاں پر قامت تھا، جب ہم نے اس کے بعد ایک چیز کو کہ جو اس کے بعد ساکن ہے، اس کے ساتھ ساکن نے ملاقات کی تو ہم نے اس کو کسرہ دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے، اور یہ کسرہ اس لیے دیا ہے کہ یہاں پر اس ساکن اور جو اس کے بعد ساکن اس کے ساتھ متصل ملا ہے، جس کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے درمیان التقاء ساکنین نہ ہو. اب یہاں پر آیا یہ جو کسرہ دیا ہے ہم نے، اور اس کی وجہ سے یہ تا متحرک ہو گئی ہے. کیا یہ کسرہ وہ چیز
کہ جو اس کے سکون کی وجہ سے حذف ہو چکی تھی اس کے لوٹنے کا سبب بنے گی. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی حرکت جو ہے وہ چیز کہ جو اس کے سکون کی وجہ سے اس تا کے سکون کی وجہ سے حذف ہو چکی تھی وہ نہیں لوٹے گی. لذا ہم رمات المرأتو نہیں کہہ سکتے بلکہ یہاں پر رمت المرأتو کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ الف جو درمیان میں آیا ہے یہ یہاں حذف ہو چکا تھا اور اس تا کی حرکت کے ساتھ یہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تا کی حرکت عارضی حرکت ہے، عارضی حرکت ہے، اور عارضی حرکت جو ہے وہ کسی چیز کی لوٹنے کا باعث نہیں ہوتی. یعنی وہ چیز جو حذف ہو چکی ہے اس کو اس عارضی حرکت کی وجہ سے ہم نہیں لوٹا سکتے، اس لیے کہ عارضی حرکت وہی سکون کی طرح ہوتی ہے، سکون کی مثل ہوتی ہے، لذا کسی چیز کے لوٹنے کا باعث نہیں بنے گی، اس کا سبب نہیں ہوگی. یہاں اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. فصل ہا ہونا فصل تا التانیس الساکنۃ، تائے تانیس ساکنہ، وہیا اور یہ تائے تانیس ساکنہ تلحق الماضیہ یہ لاحق ہوتی ہے ماضی کو. کیوں؟ لتدل تاکہ یہ تائے تانیس ساکنہ دلالت کرے علی تانیث ما اس چیز کی تانیث پر کہ اسند الیہ الفعل کہ جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے. نحو غاربت ہند و عرفت، جیسے اس کی مثال غاربت ہند، ہند نے مارا. وعرفت مواضع وجوب الحاقها، اور تو یعنی مصنف کہتے ہیں مخاطب کو، قاری کو خطاب کرتے ہوئے کہ ایھا القاری، آپ اس کی یعنی اس تائے تانیث کے الحاق کے وجوب کے مواقع کو جان چکے ہیں. آپ جان چکے ہیں فاعل کی بحث میں کہ کس مقام پر کس جگہ پر اس تائے تانیث کو فعل کے ساتھ لگانا واجب ہے اور کہاں پر جائز ہے. وَإِذَا لَاقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَاجَبَ تَحْرِيكُهَا، اس عبارت کا ترجمہ وَإِذَا لَاقِيَهَا، اور جب ملاقات کرے ہا اس تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ، اس تائے تانیث کے ساتھ ساکن، ساکن ایسا ساکن جو اس کے بعد ہو، بعدها جو اس تائے تانیث کے بعد ہو، واجب تحریکها واجب ہے اس تا کا متحرک کرنا، اس کو حرکت دینا، بالکسر کسرہ کے ساتھ، اس کی تحریک کسرہ کے ساتھ واجب ہے. کیوں کسرہ کے ساتھ تحریک کیوں حرکت کیوں دی جائے گی؟ لأن الساکنہ، کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کیونکہ ساکن اذا حرک، جب اسے حرکت دی جائے گی، حرک بالکسر تو اسے کسرہ کے ساتھ حرکت دی جائے گی. نحو قد قامت الصلاۃ، یقیناً برپا ہو گئی نماز، نماز برپا ہو گئی. وحرکتها لا توجب، اور اب اس کی حرکت جو ہے یہ جو تائے تانیث سے ساکنہ کو جب اس کے ساتھ ایک دوسرا ساکن اس کے بعد جو واقع ہوا ہے وہ جب اس سے ملے گا تو ہم نے اسے حرکت دینی ہے، چونکہ ان کے درمیان اس تائے تانیث کے درمیان اور اس ساکن کے درمیان التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے اب حرکت میں ہم کسرہ دیں گے. اب جب یہ متحرک ہوئی تو وہ حرف جو اس سے پہلے تھا اور اس کے سکون کی وجہ سے وہ حذف ہو چکا تھا، وہ حرف کیا وہ لوٹ آئے گا اس کی تحریک کی وجہ سے، اس کے متحرک ہونے کے ساتھ. وحرکتها لا توجب، مصنف فرماتے ہیں اور اس تائے تانیث کی حرکت یہ موجب نہیں ہوتی. رد ما حذف، اس چیز کے رد کا موجب نہیں ہوتی کہ جس کو حذف کیا گیا تھا، لأجل سکونها، اس تا کے سکون کی وجہ سے.
فلا یقالو پس نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ کہ یہاں پر الف کو لوٹا دیں، یہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا، یہ الف نہیں لوٹے گا۔ لذا اس مثال میں جو ہم نے بیان کی رمات المرأۃ، اس میں چونکہ لوٹایا جا چکا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ کیونکہ یہ خلاف قاعدہ ہے لا یقال، اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ہو ہی نہیں، اس کی حرکت چونکہ عارضی ہے، لأن حرکتها عارضیہ، کیونکہ اس تا کی حرکت جو ہے عارضی ہے، لدفع التقاء الساکنین، التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے، اور وہ حرکت کہ جو عارضی ہوتی ہے وہ گویا کہ سکون ہوتا ہے، وہ سکون کی مانند ہوتی ہے، عارضی حرکت مانند سکون کے ہے، جیسے کہ گویا کہ وہ متحرک نہیں، گویا کہ اسی طرح ساکن ہے، اور ساکن وہ تو باعث نہیں ہوگا اس حرف کے لوٹنے کا۔ وقولہم المرأتان رماتا ضعیف، اور یہاں پر عربوں کا یہ کہنا کہ المرأتان رماتا یہ ضعیف ہے، جس میں الف کے جو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا تھا لوٹ آیا ہے، اس میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو چکا تھا، یہ لوٹ آیا ہے، اور اس تا کی حرکت عارضی تھی، اب یہ قول ان کا ضعیف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وقولہم، اور عربوں کا قول المرأتان رماتا ضعیف، ان کا یہ قول ضعیف ہے، خلاف قاعدہ ہے۔ اما الحاق علامت تسنیت وجمع المذکر وجمع المؤنث فضعیف، ولا یقال قاما الزیدان قاموا الزیدون وقمنا النساء، وبتقدیر الالحاق لا تكون ضمائر لئلا يلزم الازمار قبل الذکر بل علامات دالة على احوال الفاعل قطع التانیث۔ یہاں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ علامت تانیث کہ جو واحد مؤنث غائب کے صیغے کے ساتھ متصل ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے، جب یہ تانیث پر یعنی فاعل کی تانیث پر دلالت کرتی ہے اور یہ فاعل کے ساتھ ملتی ہے، یعنی فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے، جس طرح سے اس کا لاحق ہونا جائز ہے، تو کیا تثنیہ اور جمع کی علامات یعنی وہ الف اور وہ واو یہ بھی فعل کے ساتھ، کیا یہ فعل کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتے؟ جب ان کا یعنی جب اس کا فعل کے ساتھ متصل ہونا اس لیے کہ یہ دلالت کرے فاعل کی تانیث پر، یہ جائز ہے، تو یہاں علامات تثنیہ اور جمع کا بھی فعل کے ساتھ متصل ہونا جائز ہونا چاہیے تاکہ یہ فاعل کی تثنیہ اور جمع پر دلالت کرے۔ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یعنی علامت تثنیہ اور جمع مذکر کی علامت اور جمع مؤنث کی علامت کا فعل کے ساتھ الحاق یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود یہاں پر فاعل جو ہے وہ فعل جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے، یہاں پر خود فاعل اس کا ظاہر ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، ان علامات کی متصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فاعل خود اپنی حالت پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر یہاں پر اس علامت کو متصل کر بھی دیا جائے تو کیا یہاں پر یہ ضمائر ہوں گی؟ نہیں، اس صورت میں یہ ضمائر نہیں ہوں گی، بلکہ یہ علامات ہوں گی کہ جو
جو فاعل کے احوال پر دلالت کریں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو ہم ضمائر قرار دیں تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. ضروری ہے کہ یہ ضمیر ایک مرجع کی طرف لوٹے، اور وہ کون ہوگا؟ وہی فاعل ہوگا. فاعل کا ذکر بعد میں ہے اور یہ ضمیر پہلے ہے، لذا لازم آئے گا کہ یہ ضمیر بعد کی طرف لوٹے، اور وہ جائز نہیں ہے. اضمار قبل ذکر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اما الحاق و علامت تثنیہ، اور بہرحال علامت تثنیہ کا الحاق اور جمع مذکر کی علامت کا الحاق اور جمع مؤنث کی علامت کا الحاق فضعیف، بس یہ ضعیف ہے. فلا یقال، بس نہیں کہا جائے گا قام الزیدان، قام الزیدون، وقمنا النساء بتقدیر الالحاق. ایک تو یہاں پر یہ کہا نہیں جا سکتا، اور اگر دوسرا جواب یہ کہ الحاق کی تقدیر کے ساتھ اگر ہم فرض کر لیں ان کو ملحق کر دیا جائے تو کیا یہ ضمائر ہوں گی؟ مصنف فرماتے ہیں لا تکون ضمائرہ، اور الحاق کے فرض پر لا تکون یہ علامت تثنیہ، علامت جمع مذکر اور جمع مؤنث یہ ضمائر نہیں ہوں گی. کیوں؟ لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل الذکر لازم نہ آئے. بل علامات، بلکہ یہ علامات ہیں جو دلالت کرتی ہیں فاعل کے احوال پر مانند تائے تانیث کے. فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ ولا تدخل الفعل وهي 5 اقسام. الاول للتمکن وهي ما تدل على ان الاسم متمکن في مقتضى الاسمیت، یعنی انه منصرف قابل للحرکات الاعرابیۃ نحو زید. اس فصل میں تنوین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. تنوین کیا ہے؟ تنوین ایک نون ساکنہ ہوتی ہے کہ جو کلمہ کے آخر کی حرکت کی پیروی کرتی ہے. اگر آخر میں ضمہ ہے تو یہ تنوین مضموم ہوگی، اگر آخر میں فتحہ ہے تو تنوین مفتوح ہوگی، اور اگر آخر میں کسرہ ہے تو یہ تنوین مکسور ہوگی. اور آیا یہ تنوین فعل پر داخل ہوتی ہے یا نہیں؟ تنوین کی ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 اسم کے ساتھ خاص ہیں، اور آخری قسم یہ جو تنوین ترنم ہے اس کے بارے میں مصنف بیان کریں گے کہ وہ اسم اور فعل پر آتی ہے. لیکن ہماری بحث جو ہے یہاں پر تنوین تمکن میں ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تنوین تمکن جو ہے فعل پر داخل نہیں ہوتی. وہیا 5 اقسام، اور اس تنوین کی 5 قسمیں ہیں. اول تمکن کے لیے ہے. وہیا ما تدلو، تمکن کیا ہے؟ تنوین تمکن ایسی تنوین ہوتی ہے کہ جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اسم جو ہے راسخ ہے، رسوخ رکھنے والا ہے مقتضی اسمیت میں، یعنی وہ اس چیز اپنے اوپر اعراب کو، حرکات اعرابیہ کو قبول کرنے میں یہ قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ اسم منصرف ہے، قابل حرکات اعرابیہ ہے. جیسے کہ زید ہے کہ اس زید پر تنوین تمکن ہے، اور یہ تینوں حرکتیں جو اعرابی حرکتیں ہیں ان کو قبول کرتا ہے. اس پیراگراف کا ترجمہ فصل التنوین نون ساکنۃ، تنوین نون ساکن ہے، تتبع حرکت آخر الکلمۃ، جو پیروی کرتی ہے کلمہ کے آخری حرکت کی. ولا تدخل الفعل، اور یہ تنوین داخل نہیں ہوتی فعل پر. وہی 5 اقسام، اور یہ
تنوین 5 قسموں پر ہے. الاول للتمکن، پہلی تمکن کے لیے ہے. وہی ما تدل، اور یہ تمکن کے لیے تنوین تمکن ایسی چیز ہے جو دلالت کرتی ہے علی ان الاسم متمکن فی مقتضى الاسمیت، دلالت کرتی ہے کہ اسم متمکن ہے مقتضی اسمیت میں، یعنی اسم راسخ ہے مقتضی اسمیت میں. نحو یعنی انہ منصرف قابل للحرکات الاعرابیت نحو زید. اب مقتضی اسمیت میں متمکن ہے اور راسخ ہے، اس کا معنی مصنف بیان فرماتے ہیں یعنی اس سے مراد انہ منصرف، وہ اسم منصرف ہے، قبول کرنے والا ہے حرکات اعرابیہ کو، جیسے زید. والثانی للتنکیر وہی ما تدل علی ان الاسم نکرۃ نحو صحن اے اسکت سکوتا ما. تنوین کی دوسری قسم تنوین تنکیر ہے. تنوین تنکیر ایسی چیز ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہے، جیسے کہ صح. یہاں پر ہمارے پاس صح کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. صح پڑھیں گے تنوین کے بغیر تو اس کا معنی اسکت سکوت الآن کے معنی میں، اور یہ معرفہ ہوگا، یعنی تو خاموشی اختیار کر ابھی. لیکن جب اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا اسکت سکوتم ما کے معنی میں ہوگا، یعنی تو خاموشی اختیار کر کسی وقت میں بھی. تو اس پر جو تنوین ہے، صحن پر جو تنوین ہے، یہ تنوین تنکیر ہے. والثانی، اور تنوین کی دوسری قسم للتنکیر، تنکیر کے لیے، نکرہ کرنے کے لیے ہے، یعنی کسی اسم پر آتی ہے تاکہ یہ بیان کرے کہ یہ اسم جو ہے نکرہ. وہی ما تدل، اور یہ تنوین تنکیر ایسی چیز ہے جو دلالت کرتی ہے علی ان الاسم نکرۃ، اس پر کہ اسم نکرہ ہے. نحو صحن، جیسے صحن اے اسکت سکوتا ما، یعنی تو خاموشی اختیار کر کسی وقت میں بھی، سکوتا ما. والثالث، اور قسم سوم للعوض وهو ما يكون عوضا عن المضاف الیہ نحو حینئذ ویومئذ، یومئذ ای حین اذ کان، ویومئذ کان، والساعۃ اذ ای ساعۃ اذ کان قضا. قسم سوم تنوین کی تنوین عوض ہے. تنوین عوض یہ ایسی تنوین ہے کہ جو بدلے میں ہوتی ہے، عوض میں ہوتی ہے مضاف الیہ کے، جیسے حینئذ اور یومئذ ہے. اصل میں کیا تھا؟ حینئذ کان قضا تھا. یہ اذن، یومئذ میں جو اذن ہے یہ تنوین اذ کان، یومئذ کان قضا، اذ کان قضا کی عوض میں ہے. اور ساعت اذن میں بھی ساعت اذ کان قضا اصل میں تھا، اور یہ اذن جو ہے یہ بدلے میں ہے اذ کان قضا کی. اصل عبارت ساعت اذ کان قضا ہے. والثالث، اور قسم سوم للعوض، یا تنوین سوم عوض کے لیے ہے، وہوا ما، اور وہ ایسی چیز ہے. والثالث سے مراد یعنی وہی تنوین ہے. اور تنوین الثالث، تنوین سوم للعوض، عوض کے لیے ہے، وہوا ما یکون، اور وہ ایسی چیز ہے جو ہوتی ہے عوض، بدلہ مضاف الیہ کے عوض میں. نحو حینئذ ویومئذ ای حینئذ کان، ویومئذ کان، وساعۃ اذ ای ساعۃ اذ کان قضا. الرابع للمقابلۃ وهو التنوین الذی فی جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات لیقابل نون
جامع المذکر السالم کمسلمین وهذه الاربعۃ تختص بالاسم. چوتھی قسم تنوین مقابلہ کی ہے کہ جو مقابلے میں ہوتی ہے اور وہ ایسی تنوین ہے کہ جو جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے. مثلا تن، یہاں پر اس میں الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، جیسے کہ مسلمون میں واو جو ہے وہ جمع کی علامت ہے. تا یہ تانیث کی ہے، اور نون کے عوض میں نون کے جو جمع مذکر سالم میں ہے اس کے مقابلے میں یہاں پر کوئی چیز نہیں، تو ہم نے یہاں اسے تے کو یعنی اس جگہ پر تنوین کو دیا ہے. مسلمات تن میں تنوین جو ہے یہ اسی نون کے مقابلے میں ہے کہ جو نون رفع کے عوض میں ہے. تو مسلماتن کی تا، اس کے نیچے تنوین، یہ تنوین اس نون کے مقابلے میں ہے کہ جو جمع مؤنث سالم میں ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ چار جو ہم نے بیان کر دی ہیں یہ خاص ہیں اسم کے ساتھ، فعل پر یہ داخل نہیں ہوتی. الرابع للمقابلۃ، تنوین چہارم مقابلہ کے لیے ہے. وہو تنوین الذی، اور وہ ایسی تنوین ہے کہ الذی جو فی جمع المؤنث السالم جو ہوتی ہے جمع مؤنث سالم میں. نحو مسلمات، مانند مسلمات کی. اس کی مثال مسلمات، مثال نحو مسلمات. لیقابل، تاکہ یہ تنوین مقابلہ کرے نون جمع المذکر السالم، نون جمع مذکر سالم کا مسلمین، مانند مسلمین کے. کہ یہاں پر یہ جو نون ہے مسلمین کی، اس کے مقابلے میں مسلماتن کی جو تنوین ہے وہ واقع ہوئی ہے. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ، اور یہ چار اختصاص رکھتی ہیں اسم کے ساتھ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.